الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں گے سارے مل کے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الفصل الخامس عشر، اوصاف الامام المہدی وعلائمہ۔ یہاں پہ جو ابھی آغاز ہو رہا ہے گفتگو کا، وہ امام مہدی علیہ السلام کی علامات اور ان کی اوصاف میں جو ہے وہ تفصیل سے کیا گفتگو ہوگی۔ یہاں پہ مصنف مقدماتی گفتگو فرماتے ہیں اور یہ بات لکھتے ہیں کہ امام کی علامات اور اوصاف کے بیان کی جو ہے وہ اہمیت بہت زیادہ ہے، اور اسی وجہ سے احادیث میں جو ہے وہ یہ چیز کیا ہے بہت زیادہ کیا بیان ہوئی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ تاکہ حق اور باطل کے درمیان کیا ہے فرق واضح رہے، اور کوئی بندہ بھی جو ہے وہ اگر امامت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ یہ علامات رکاوٹ بن جائیں، کہ جن علامات کا جو ہے وہ روایات میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ جو علامات ہیں اس کی جو ہے وہ مختلف طرح کی ہمیں کیا ہے روایات میں مثالیں ملتی ہیں، کہ کچھ کا جو تعلق ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کے جسم مبارک سے متعلق ہے، کہ ان کا جو ہے وہ جسم اور شکل و صورت جو ہے وہ کیسی ہوگی، اور بعض علامات کا تعلق آپ کے اخلاق سے ہے، اور بعض علامات کا تعلق جو ہے وہ ظہور کی جو کیفیت ہے کہ کس طرح سے ظہور ہوگا اور کب کیا ظہور ہوگا، یعنی اس زمانے کے جو حالات ہیں ظہور سے قبل کے ان سے ہے، اور بعض کا جو تعلق ہے خود جب امام زمانہ علیہ السلام موجود ہوں گے اور ظہور فرما لیں گے تو اس وقت جو ہے وہ دنیا کی کیا حالت ہوگی، تو اس وقت کی کیا علامات ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ 4 قسم کی جو ہے ہمیں علامات نظر آتی ہیں، اور مصنف یہ فرماتے ہیں کہ یہ علامات ایسی جو ہے وہ دقیق طریقے سے احادیث میں بیان ہوئی ہیں کہ جس میں جو ہے وہ دوسرے بندے میں یہ علامات پائے جانا جو ہے ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر آپ ساری جو ہے وہ علامات کو ملا کے دیکھیں تو یہ فقط جو ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے امام مہدی علیہ السلام میں کیا یہی علامات ہو سکتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ مصنف نے جو ہے وہ کچھ احادیث کو جو ہے وہ ذکر فرمایا، کہ جس احادیث میں جو ہے وہ امام کے جسم کے متعلق اور نسب کے متعلق کیا ہے علامات کو بیان کیا گیا، اور یہ بیان کیا گیا کہ آپ جب ظہور فرمائیں گے تو پوری جو ہے وہ کرۂ ارضیہ پہ پوری دنیا پہ جو ہے وہ عدل و انصاف کا جو ہے وہ رواج ہو جائے گا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تفصیل سے بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ ہم ایک سوال کا جو ہے وہ جواب دینا چاہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی علامات کو بیان کرنے کے پیچھے حکمت کیا ہو سکتی ہے، کہ اگر ہم اس کے اوپر غور و فکر کریں، یہ ساری احادیث پڑھیں اور ہم اسی سوال کو اٹھائیں کہ آخر حکمت کیا ہے کہ یہ اتنی زیادہ علامات اور اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں، تو مصنف کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ہم چند ایک جو ہے وہ اس کی حکمتیں کیا ہے بیان کر سکیں۔ پہلی جو ہے وہ حکمت وہی ہے کہ تاکہ یہ علامات جو ہے وہ لوگ جو بھی دعویٰ کرے مہدویت کا اس کے اوپر کیا ہے اس کو اپلائی کر سکیں، تطبیق کر سکیں، اور جب امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو ان علامات کو جو ہے وہ سب لوگ جو ہے وہ دیکھ سکیں کہ کیا یہ علامات پوری ہوئی ہیں یا یہ علامات پوری نہیں ہوئی۔ تو ان علامات کے پورے ہونے کی وجہ سے امام کے ظہور میں جو شک پیدا ہو سکتا تھا وہ شک کیا پیدا نہیں ہوگا، اور اس طرح جو لوگ ہیں وہ مکمل یقین کے ساتھ جو ہے وہ اس چیز کا اقرار کر لیں گے اور دلی طور پہ اس چیز کو قبول کر لیں گے کہ ہاں یہی شخص جو ہے وہ امام مہدی ہے، اور چونکہ جو ہے وہ ساری علامات کیا ہے پوری کیا ہو چکی ہیں۔ تو یہاں پہ وہ رستہ بند ہو جائے گا ان لوگوں کے لیے کہ جو اس میں شک ڈالتے ہیں، اور جن کے ہاں شک پیدا ہو سکتا ہے وہ بھی نظام ختم ہو جائے گا، اور ایک قسم کی حجت جو قطعیہ ہے وہ کیا ہے ان کے اوپر آ جائے گی۔ تو لہٰذا پہلی تو اس کی حکمت کیا ہے کہ شکوک اور شبہات کے دروازوں کو جو ہے وہ بند کرنا، اس وجہ سے کیا علامات کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات پہلے سے موجود ہے کہ بہت سارے شیطان رجیم کے گروہ ایسے ہوں گے کہ جو یہ دعویٰ کریں گے کہ جی ظہور ہو گیا، اور یہ ان کا دعویٰ جو ہے وہ جھوٹا ہوگا، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہوگا،
تو ان کے دھوکوں کو اور ان کے دعووں کو باطل کرنے کے لیے ان علامات کو جو ہے وہ قرار دیا گیا، تاکہ جو لوگ ہیں وہ دھوکہ جو ہے وہ نہ کھا سکیں۔ تو اسی وجہ سے جو ہے وہ ان علامات کے اوپر جن بندوں کا مطالعہ ہے اور جنہوں نے ان علامات کو پڑھا ہوا ہے اور دیکھا ہوا ہے، وہ لوگ جو ہے وہ کبھی بھی کسی بندے کے جو ہے وہ مہدویت کے دعویٰ کرنے کی وجہ سے گمراہی کا کیا شکار نہیں ہوتے۔ تو لہٰذا یہ دوسری وجہ ہے کہ جو باطل گروہ دعوی مہدویت کریں گے، ان کی جو ہے وہ گمراہی سے بچنے کے لیے جو ہے وہ علامات کا پڑھنا اور ان کا سمجھنا کیا ہے، ضروری ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ یہ بالکل ہوا ہی ایسے کہ جن لوگوں نے جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کیا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے اندر شرائط ہی کیا موجود نہیں تھیں، اور وہ جب وہ زندہ رہے تو انہوں نے پوری دنیا کے اوپر کیا عدل و انصاف کو بھی نافذ نہیں کیا، جو امام علیہ السلام کی کیا بنیادی علامت ہے کہ پوری دنیا کو جو ہے وہ عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ تو وہ جو ان کی تھوڑی سی زندگی ملی، اس کے بعد وہ فوت ہو گئے، جبکہ علامات میں کیا ہے کہ امام کی اوپر بڑھاپے کے آثار کیا طاری نہیں ہوں گے، امام زندہ رہیں گے، پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی علامت دیکھ کے بھی سب کے لیے واضح ہو گیا کہ یہ جن لوگوں نے دعوی مہدویت اور دعوی امامت کیا ہے، یہ لوگ جو ہے وہ ایسی جو ہے وہ فراڈ کرنے والے تھے اور لوگوں کو دھوکہ دینے والے تھے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے وہ تاریخ نے کیا ہے ان کے اوپر لعنت کی ہے، اور ان کے جو ساری پلاننگ ہے وہ کیا ہے، ختم ہو گئی ہے۔ اور مصنف کہتے ہیں کہ ہم ایک فصل انشاءاللہ الگ سے لکھیں گے آنے والی ابحاث میں، کہ جس میں ہم باقاعدہ ان لوگوں کے نام جو ہے وہ ذکر کریں گے کہ جن لوگوں نے جو ہے وہ جھوٹا دعویٰ کیا مہدویت کا، اور پھر کس طریقے سے وہ لوگ منحرف ہوئے اور کیسی کیسی باطل باتیں اور خرافات کو جو ہے انہوں نے معاشرے میں کیا پھیلایا۔ اور ابھی جو ہے مصنف چند ایک روایات کا جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کے جسم سے ہے اور ان کی شکل و صورت سے ہے، اور اس کے بعد جو ظہور کی علامات ہے اس کے اوپر کیا گفتگو شروع کریں گے۔ سب سے جو ہے وہ پہلی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ اس عبارت کے یہ جملے ہیں کہ المہدی من ولدی ابن 40 سنہ، کہ مہدی جو ہے وہ میری اولاد میں سے ہوں گے اور وہ 40 سال کے ہوں گے۔ ابن 40 سنہ کی جو ہے وہ حاشیہ یہاں پہ یہ لگایا گیا کہ یبدو کأنہ ابن 40 سنہ، کہ ظاہر ایسے ہوگا، لگے گا ایسے کہ وہ جو ہے وہ 40 سال کے ہیں۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ جو لمبی عمر کے بعد بھی بڑھاپے کے آثار جو ہے وہ ان کے اوپر ظاہر نہیں ہوں گے۔ کأنہ وجہہ کوکب دری، اور ان کا جو چہرہ ہوگا وہ چمکنے والا ہوگا، جیسے کہ جو ہے وہ ایک ستارہ جو ہے وہ چمک رہا ہوتا ہے۔ فی خدہ الایمن خال، اور ان کا جو دایاں رخسار ہے خال اسود، وہاں پہ جو ہے وہ کالے رنگ کا جو ہے وہ ایک تل ہوگا۔ علیہ اباءتان قطوانیتان، کہ وہ جو ہے وہ دو قسم کی ابائیں انہوں نے پہنی ہوئی ہوں گی، اور وہ دونوں کیا قطوانی ہوں گی۔ قطوانی کے اوپر حاشیہ یہ لگایا جاتا ہے کہ یہ کوفہ کی ایک جگہ ہے قطوان، اور وہاں پہ جو ہے وہ ابائیں جو ہے وہ بنائی جاتی ہیں، تو اسی وجہ سے کہتے ہیں قطوانیاں۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ قطوانیاں جو ہے وہ سفید رنگ کی جو ابا ہوتی ہے، جو باریک ہوتی ہے، پتلی ہوتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں، قطوانیاں کہتے ہیں۔ کأنہ من رجال بنی اسرائیل، اور وہ بنی اسرائیل کے مردوں کی طرح لگیں گے۔ اس کی بھی جو ہے وہ شرح یہ فرمائی گئی کہ بنی اسرائیل کے جو افراد ہیں وہ جسیم و طویل القامہ، کہ وہ بڑے قد کے اور صحت مند قسم کے لوگ ہوتے تھے۔ تو امام مہدی علیہ السلام کی جو شکل ہے وہ بھی کیا ہے، بنی اسرائیل کے لوگوں کی طرح ہوگی۔ یملک 20 سنتاً، اور وہ بالکل ایسی ہوں گے کہ گویا کہ 20 سال کا جسم کے کیا ہوں، وہ مالک ہوں۔ یستخرج الکنوز و یفتح مدائن الشرک، کہ وہ خزانوں کو نکالیں گے اور جو شرک کے شہر ہوں گے ان کو کیا کر لیں گے، فتح کر لیں گے، یعنی وہاں پہ پھر شرک کی حکومت کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور توحید کی حکومت کیا قائم ہو جائے گی۔ یہ پہلی روایت اللہ کے رسول سے تھی۔ دوسری روایت بھی اللہ کے رسول سے ہے کہ یخرج المہدی وعلی رأسہ غمامۃ، کہ امام مہدی علیہ السلام جب نکلیں گے تو ان کے جو سر کے اوپر ہے ایک بادل ہوگا جو سایہ کر رہا ہوگا، اور اس بادل میں جو ہے وہ ایک منادی ندا دے رہا ہوگا کہ ھذا المہدی خلیفۃ اللہ فاتبعوہ، کہ یہ مہدی اللہ کا خلیفہ ہے، تم اس کی اتباع کرو۔ تیسری روایت بھی اللہ کے رسول سے ہے کہ المہدی منی اجر الجبہۃ اقن الانف، اجر الجبہہ کی یہ تفسیر کی گئی ہے کہ جن کی جو پیشانی ہے وہ بڑی ہوگی، یعنی ایک تو یہ کہا گیا کہ بڑی پیشانی کا یہ مطلب ہے کہ جو سر کے آگے سے تھوڑے سے بال ہیں وہ نہیں ہوں گے، تو جس کی وجہ سے ان کی پیشانی کیا ہے، بڑی لگے گی۔
اور عقلاً انف کی یہ تفصیل کی گئی ہے کہ ان کا جو ناک ہے وہ لمبا اور پتلا ہوگا، اور درمیان میں کیا ہے تھوڑا سا کیا ہے ابھرا ہوا کیا ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ چوتھی حدیث بھی اللہ کے رسول سے ہے کہ المہدی من ولدی وجہہ یتلألأ کالقمر الدری، کہ جن کا چہرہ جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ روشن ہوگا کہ جیسے جو ہے وہ چاند ہوتا ہے۔ اللون لون عربی، اور ان کا جو رنگت ہوگی وہ عربی کیا رنگت ہوگی، اور جو جسامت ہوگی جسیم و اسرائیلی، کہ وہ کیا ہے بنی اسرائیل کے لوگوں کی طرح کی جسامت ہوگی۔ یمل الارض عدلا کما ملئت ظلما و جورا، کہ وہ دنیا کو جو ہے وہ عدل و انصاف سے بھر دیں گے کہ جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہو چکی ہوگی۔ یہ چار حدیثیں اللہ کے رسول سے بیان کرنے کے بعد مولا امیر المؤمنین علیہ السلام سے جو ہے کچھ جو ہے وہ علامات بیان فرماتے ہیں، کہ جس میں سے مولا نے یہ فرمایا کہ المہدی من ذریتی یظہر بین الرکن والمقام، مہدی میری اولاد سے ہوں گے جو رکن اور مقام کے درمیان ظہور کریں گے۔ علیہ قمیص و ابراہیم و خلت و اسماعیل، حضرت ابراہیم کی قمیص پہنی ہوگی اور پوشاک حضرت اسماعیل کی ہوگی۔ اور فی رجلہ نعل و شیس، اور ان کے جو پاؤں میں جو نال ہوگی وہ حضرت شیس کی ہوگی جو حضرت آدم کے بیٹے ہیں۔ اور وہ دلیل و قول النبی ہے، اور اس کے اوپر دلیل جو ہے وہ اللہ کے نبی کا یہ قول ہے کہ عیسیٰ بن مریم ینزل من السماء ویکون مع المہدی من ذریتی، کہ حضرت عیسیٰ آسمان سے نازل ہوں گے اور میرے مہدی کے ساتھ کیا ہیں شامل ہو جائیں گے۔ اور دوسری روایت بھی امیر المومنین علیہ السلام سے ہے کہ وہاں پر بھی یہی الفاظ ہیں کہ صاحب الوجہ الاقمر، کہ روشن چہرے والے ہوں گے، والجبین الازہر، اور بڑی پیشانی والے ہوں گے، صاحب العلامت والشامت العالم غیر معلم المخبر بالکائنات قبل ان یعلم، کائنات کے بارے میں ایسی خبریں دیں گے کہ وہ کسی کو کیا علم نہیں ہوں گی۔ الا وان المہدی یطلب القصاص ممن لا یعرف حقنا، اور جو ہمارے حق کو نہیں مانتے ان سے جو ہے وہ قصاص کو طلب کریں گے۔ وهو شاہد بالحق وخلیفۃ اللہ علی خلقہ اسمہ کہ اسم جدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ابن الحسن ابن علی علیہ السلام من ولد فاطمہ من ذریت الحسین ولدی۔ یہاں پہ جو ہے وہ پورا جو ہے وہ امام علیہ السلام کا جو ہے وہ نسب ہی کیا بیان فرمایا ہے کہ یہ جو ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے ہوں گے، اور ان کا نام وہی ہے جو اللہ کے رسول کا جو ہے وہ نام ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے وہ روایت جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام سے بیان فرمائی کہ لو قام المہدی لانکرہ الناس، کہ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو لوگ ان کا انکار کریں گے، اور یہ وجہ یہ ہوگی لأنہ یرجع الیہم شابا وہم یحسبونہ شیخا کبیرا، کہ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو وہ ایک جوان لڑکے ہوں گے، اور لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ کوئی جو ہے وہ بڑی ایج کا اور کوئی بوڑھا کیا ہے انسان ہوگا، ان کے ذہن میں یہ تصور ہوگا، لیکن امام مہدی علیہ السلام ایک جوان کیا بالکل آئیں گے، تو اس وجہ سے کیا لوگ انکار کر دیں گے۔ اگلی روایت امام رضا علیہ السلام سے ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب سوال کیا حروی نے کہ ما ہی علامات القائم منکم اذا خرج، کہ حضرت قائم کی کیا علامات ہیں، تو فرمایا کہ علامت ہوا ان یکون شیخ سن شاب المنظر، کہ ان کی علامت یہ ہے کہ عمر کے اعتبار سے تو بوڑھے ہوں گے لیکن جو شکل و صورت کے اعتبار سے جو ہیں وہ جوان ہوں گے۔ حتی ان ناظر علیہ لیحسبہ ابن 40 سنہ او دونہ، حتیٰ کہ دیکھنے والا زیادہ سے زیادہ 40 سال یا اس سے کم کا کیا انہیں کہے گا۔ وَإِنَّ مِنَ علامات، اور ان کی علامتیں میں سے یہ علامت ہوگی کہ ان لا یحرم بمرور الایام واللیالی حتی یاتی اجلہ، کہ جب تک ان کی جو ہے وہ موت نہیں آتی اس وقت تک جو ہے وہ دن اور رات گزرنے کی وجہ سے ان کے جسم کے اوپر بڑھاپے کے آثار نہیں آئیں گے، وہ ہمیشہ کیا ہے جوان ہی رہیں گے۔ تو یہ جو ہے وہ کچھ روایات جو ہے وہ بیان کی امام مہدی علیہ السلام کے جسم کے اوصاف کے متعلق۔ اس کے بعد جو ہے وہ دوسری فصل اس بات کے اوپر لکھی کہ آپ کی ظہور کی جو ہے وہ علامات کیا ہوں گی۔ ظہور کی علامات میں سے مصنف نے کہا ہے کہ احادیث کی کتب میں اگر ہم غور و فکر کریں تو تین جو ہے وہ ہم اس کی جو ہے وہ تقسیمیں جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ جو ہے وہ عمومی علامات لکھی کہ عمومی علامات کا یہ مطلب ہے کہ یہ مختلف معاشروں میں کیا آ سکتی ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ اصل میں گفتگو یہ کی گئی ہے کہ معاشروں میں جو ہے وہ کیا کیا انحرافات کیا جو پھیل جائیں گے، انحرافات کے متعلق جو ہیں وہ یہ علامات کیا بیان کرتے ہیں، چاہے وہ اسلامی معاشرے ہوں یا دیگر کیا معاشرے ہوں۔ تو یہ علامات جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ امام کے ظہور کے سالوں کے ساتھ کیا ملی ہوئی ہوں، بلکہ ممکن ہے کہ یہ امام کے ظہور سے 10 سال پہلے 20 سال پہلے کیا یہ علامات کیا ہیں پیدا ہو جائیں۔ اور دوسری کیٹیگری وہ ہے کہ جو امام کے ظہور کے قریب ہوگی، لیکن یہاں پر بھی سال یا 2 سال کی بات نہیں ہے، کچھ سال کے آپ کہتے ہیں قریب ہو جائیں گی،
لیکن یہ علامات یہ نہیں بتائیں گے کہ اسی سال کیا ہوگا، امام کا ظہور ہوگا، بلکہ یہاں پہ جو ہے وہ یوں کہا جا رہا ہے کہ جن احادیث میں یہ علامات بیان ہوئی ہیں وہ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ آنے والی صدیوں میں کیا ہے، یہ علامات کیا ظاہر ہوں گی۔ اور تیسری علامات جو ہیں وہ مصنف کہتے ہیں کہ ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ علامات ایسی ہیں کہ جو اسی سال ظاہر ہوں گی کہ جس سال جو ہے وہ امام کا ظہور ہوگا، یا جو ہے وہ اس سے ایک سال قبل، یعنی اس کی باقاعدہ یہ جو ہے وہ مدت ہے کہ اسی سال کے اندر یا اسی جو ہے وہ 2 سال کے اندر کیا ظاہر ہوں گی۔ اور پھر اس علامت کی کیا ہے 2 قسمیں کیا کی جاتی ہیں کہ یا وہ علامت غیر حتمی ہوں گی، یعنی ممکن ہے کہ واقع ہوں، ممکن ہے کہ واقع نہ ہوں، اور دوسری کیٹیگری کیا ہے کہ وہ علامت کیا ہوں گی، حتمی ہوں گی، کہ جس میں کسی قسم کی کوئی شک اور تردید نہیں ہے اور یقیناً کیا وہ ہو کر رہیں گی۔ اس کے بعد مصنف کہتے ہیں کہ ان علامات میں سے کچھ کیٹیگری ایسی ہے کہ جس کے اندر بڑا جو ہے وہ غموض ہے اور وہ تعبیرات کیا واضح نہیں ہیں کہ اس کا جو ہے وہ کیا مطلب ہے، اور وہاں پہ مصنف کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ اس کی بڑی بڑی تفسیریں کی ہیں اور اپنے جو ہے وہ تاریخی تجزیات کے بنیاد پہ اس کے ایسے ایسے معنی کی ہیں کہ ممکن ہے کہ آپ لوگ قبول نہ کریں یا ہم قبول نہ کریں۔ اور مصنف نے کہا ہے کہ میں واضح طور پہ اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ لوگوں کی جو آراء ہیں اور تحقیقات ہیں ان سے ہم کوئی آخری نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ اس حدیث میں جو علامت بیان کی گئی ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ تو لہٰذا جو ہے ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کا رسول جو ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اور اس کی ایک مثال دی مصنف نے، مثال میں کہا کہ فرض کریں کہ شیخ مفید علیہ رحمہ کی یہ روایت ہے کتاب الارشاد میں کہ نزول ترک الجزیرۃ و نزول الروم الرملۃ، کہ ترکی جو ہے وہ جزیرہ پہ آ جائیں گے اور جو رومی ہیں وہ رملہ یعنی ریت والی زمین کے اوپر آ جائیں گے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ترکی کون لوگ ہیں؟ کیا وہ ابھی جو ایران میں رہتے ہیں اور شمال عراق میں وہ لوگ مراد ہیں؟ جزیرہ سے جو ہے وہ کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، اور کہاں پہ ہے؟ روم سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے مراد وہی امریکہ والے لوگ ہیں، اسرائیلی ہیں؟ تو مختلف کیا ہے اس کی تعبیریں کی گئی ہیں کہ اس سے مراد امریکہ والے ہیں، اسرائیل والے ہیں۔ اسی طریقے سے جو روایت میں مشرق اور مغرب کی تعریف آئی ہے، اس مغرب سے مراد کیا یہی یورپ ہے اور مشرق مراد یہی ہند وغیرہ یہ علاقے ہیں، کون سے ہیں؟ کہتے ہیں اس میں کچھ کیا ہے معلوم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کچھ روایت میں بنو کا آیا کہ فلاں قوم کے، اب اس قوم سے مراد یہ بنو عباس ہیں، بنو عباس نہیں ہیں، کون سے لوگ ہیں؟ مختلف کیا تفسیریں کی گئی ہیں۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ ہم ان کی جو ہے وہ تفسیریں کرنا چھوڑ دیں، بس جیسے علامات ذکر ہوئی ہیں ہم بیان کر دیں، اور آنے والا زمانہ ممکن ہے وہ اس بات کو درک کر لے کہ یہ علامت کیا ہے، کون سی تھی اور کیسے کیا ہے پوری ہو رہی ہے۔ تو اس کے بعد باقاعدہ جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں عمومی علامات سے، اور اس کے بعد پھر کیا خصوصی علامات اور حتمی علامات کو کیا بیان کریں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔